دیکھیں جی، جنرل ریٹائرڈ فیض جو سابق DGI SI تھے، ان کی یہ جو گرفتاری اور ان کو تحویل میں لینا یا ان کا جو احتساب کا عمل شروع کیا گیا، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ فوج کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو جب سے ہم نے شعور پایا تو جنرل ظہیر اللہ اسلام عباسی، بریگیڈیئر منتصر باللہ، اس کے بعد ایک بریگیڈیئر جو رضوان تھا اس کو ضائع موت دے دی گئی، میرے خیال سے اس کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک جنرل تھے جن کو 5 سال قید ہوئی، ان کو بھی آپ کے سامنے جن کی سزا بھی جو ہے وہ اس دور میں آ کے جو ہے وہ کہیں ان کو کچھ ریلیف دیا گیا اور وہ 2.5-3 سال جو ہے وہ قید میں رہے۔ اسی طرح آرمی کے اندر پہلے بھی جیسے جو سابق DG، اس سے پہلے ایک سابقہ DGI SI تھے درانی، ان کو بھی جو ہے وہ کافی ساری کیسز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ہر ادارے کے اندر ہوتی ہے۔ آپ سول اداروں کے اندر بھی دیکھیں، بہت ساری کیسز ہوتے ہیں، انکوائریاں بنتی ہیں، انکوائری کمیشن بنتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پولیس کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، فوج کی تاریخ میں ایسی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جنرل جو ضیاء بٹ تھے، جنہوں نے مشرف دور کے اندر جن کو کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے مشرف جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو میاں نواز شریف نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا تھا، اس وقت کے DGI SI تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ کورٹ مارشل کر دیا گیا تھا بعد میں جنرل مشرف نے۔ تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انہونی بات ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک اچھی چیز ہے، یہ اداروں کے اندر ہونی چاہیے، اس سے اداروں کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، بیسیکلی جو جنرل فیض صاحب ہے نا، جب وہ اقتدار میں تھے نا، ان کے بھائی جو کہ پہلے پٹواری تھے، پھر جو ہے وہ گرداور بنے، پھر میرے خیال سے آخر میں سننے میں یہی آیا تھا کہ نائب تحصیلدار تک پہنچ گئے۔ ان کا اس پورے خطے میں بہت زیادہ ہولڈ تھا، جتنی بھی بڑی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ان کی بڑی کڑی نظر رہتی تھی، اور ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر انہوں نے بہت سے لوگوں کو نوازا بھی اور بہت سے لوگوں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا لی بھی۔ اب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا نام میں نہیں لیتا، جو کہ جو اسی ان کی جو قریب ڈسٹرکٹ ہے اس میں وہ بن رہا تھا، تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا چکوال کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام لیے گئے، بہت سارے ان کو جو ہے نا، تو اس وقت جو بات ان کی مان لیتا تھا وہ تو ان کے ساتھ ان کا سب چلتا تھا، یعنی کہ جو بھی ان کی خدمت میں بہتر نذرانہ پیش کر دیتا تھا یا ان کی بلیک میلنگ میں یا ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کو پورا کر لیا جاتا تھا، تو وہ تو بچا رہتا تھا۔ تو جو اس نے تھوڑے سی بھی گڑبڑ کرتی تو پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے نا ایک جو ہے وہ کیسز بنائے جاتے تھے، اس کو پریشان کیا جاتا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال ٹاپ سٹی کی ہے۔ جب شروع میں انہوں نے وہاں پہ کوئی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے آگے سے معیز، جو میرے اطلاعات کے مطابق جو میرے سورس میں تھا، وہ ریزسٹ کیا۔ جب ریزسٹ کیا تو ان کو جو ہے نا وہ پھر بادشاہ وقت کے، چونکہ وہ بادشاہ تھے تو ان کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے اوپر پھر انہوں نے جناب اس کے اوپر جھوٹے مقدمات اور جو ہمارے ملک کے اندر ایک کسی بھی بزنس کو جو ہے مین کو دبانے کے لیے چیزیں وہ کھڑی کی گئی، اس کے اوپر پھر بہت زیادہ اسلحہ ڈالا گیا، اس کو دہشت گردی سے ملانے کی کوشش کی گئی، اور بیسیکلی جو ہے نا یہ اس ٹاپ سٹی کی جو ہے وہ آنرشپ کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے اپنے کسی عزیز کے نام۔ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس پوری سینیریو کے اندر، کہ عمران خان جو کہ PTI کا لیڈر ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے دھڑکتا ہے، ہر جگہ جو ہے نا PTI کے لوگ جو ہے اس کے لیے اپنی ریڈ لائن اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو آپ کا لیڈر ہے، اس کی جان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو، وہ سب سے بڑا ایکشن ہونا چاہیے یا تکلیف دہ ہونا چاہیے یا غم ہونا چاہیے، یا اس کی گرفتاری جو ہے سب سے بڑا غم ہے؟ سب سے بڑا غم تو یہ ہے کہ اگر ایک لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، عمران خان کے اوپر جو ہے وہ وزیر آباد کے علاقے میں جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت کوئی بھی تنصیبات آرمی کی یا کوئی بھی اساس ادارے کی تنصیبات یا ملک کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گہما گہمی یا فساد نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب عمران خان کو 9 مئی والے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پورے ملک میں جو ہے نا وہ ایک آگ برپا کر دی جاتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ آرمی کے اساس اداروں کے اوپر کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور پولیس کے جو ہے نا اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں افراتفری پھیلا دی جاتی ہے، شہداء کی یادگار کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ پری پلانڈ گیم تھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اس وقت PTI کے کارکن اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو تکلیف اس وقت پہنچنی چاہیے تھی کہ ان کے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن ایک شخص بھی کیا نکلا؟ کیا کسی تنصیبات پہ کوئی حملہ ہوا؟ کیا کسی کور کمانڈر ہاؤس پہ کوئی حملہ ہوا؟ کیا GHQ کے سامنے کوئی حملہ ہوا؟ کیا کوئی پولیس کی تنصیبات جلائے گی؟ کیا کسی شہید کا کچھ جلایا گیا؟ نہیں۔ تو گرفتاری بڑا عمل ہے یا قاتلانہ حملہ جو ہے وہ بڑا عمل ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک پری پلان سازش تھی جس کے پیچھے سے جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ جنرل فیض اور PTI کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ملتے تھے، خاص کر جو ہے نا عمران خان تھرو بشرا بی بی جو ہے نا یہ ایک پراپر ایک گیم چل رہی تھی جو پراپر ایک سسٹم کے تحت جو ہے 9 مئی کو جو ہے نا انہوں نے آرگنائزڈ کیا تھا۔ ایک بات آپ کو اور اس میں بہت غور طلب ہے، اس کو سوچیں کہ جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ
بڑی اشتعال انگیزی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جنرل فیض بڑے باوثوق جو ہے نا وہ اس امید میں تھے کہ میں آرمی چیف بنوں گا۔ لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت تک ان کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ شاید اب میرے چانس بہت کم ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دیا، اور یہ پلان کے اندر صرف 3 لوگ شامل تھے، جس میں ایک بشرا بی بی، عمران خان اور جنرل فیض، جنہوں نے یہ پلان ترتیب دے کے پوری آرمی کے اندر بھی اور آرمی کے باہر سویلین کے اندر بھی ایک بہت بڑی بغاوت کی کوشش کی۔ دیکھیں جی، جب بھی دنیا میں بھی کہیں بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کہیں پر بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی لیڈ کرنے والا بندہ نہ ہو اور وہ بتانے والی ٹارگیٹڈ فورس چیزیں نہ ہوں، تو موبس کو کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ اٹیک کہاں کرنا ہے، ان کو باقاعدہ بریف کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے 9 مئی کے حوالے سے جو میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ، کہ عام شہر کے اندر رہتے ہوئے اگر میں اسلام آباد کی مثال لیتا ہوں، اگر اس کی 22 لاکھ آبادی ہے، تو 22 لاکھ آبادی میں سے اگر میں اسلام آباد کے سیکٹر میں کسی میں رہتا ہوں، تو اگر میری زندگی نارمل گزر رہی ہے تو شاید مجھے اپنے تھانے کا بھی پتہ نہ ہو کہ میرا تھانہ کس جگہ، جس ایریا میں رہ رہا ہوں، میرا پولیس اسٹیشن کہاں ہے، جب تک آپ کے ساتھ کوئی واردات نہ ہو جائے۔ جب اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے، کیونکہ میں خود لا سے ریلیٹڈ ہوں، کہ جب کوئی سنیچنگ یا ڈکیتی یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، تو اکثر شہریوں کو اپنے پولیس اسٹیشن کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری پولیس اسٹیشن کہاں ہے۔ لیکن 9 مئی میں ایک عجیب سی بات آپ دیکھیں کہ ملک کے حساس ترین اداروں کا، جس میں میرے خیال سے پورے پاکستان کے شہریوں میں سے 1% کو بھی یا غالباً یا 2% کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے آفیسز کہاں پہ ہیں، ان کے جو ہے نا وہ سیلز کہاں پہ ہیں، ان کے جو ہے ٹھکانے کہاں پر ہیں، ان کے دفاتر کہاں پر ہیں، ان کی کیا چیزیں ہیں۔ کیسے 87 جو ہیں وہ پورے پاکستان کے یا پوری اندر جو ہے آرمی کی تنصیبات کا، کس نے جو ہے نا وہ ان موبس کو یہ بتایا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جا کے آپ حملہ کریں؟ یہ کوئی ایسا جو کو پریڈکشن کا تو معاملہ تھا نہیں کہ ان کو پریڈکٹ ہو گیا۔ چلے جی ایچ کے او کی سمجھ آتی ہے، سب کو پتہ ہے جی ایچ کے او کدھر ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی سمجھ آتی ہے کہاں ہے، چلے وہ 2 جگہوں پہ تو چلے گی۔ یہ جو 87 باقی معاملات ہیں، اب دیکھیں شکدرہ کے اندر جو ایف سی کے فورٹ پہ حملہ ہوا، وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح اے ایف ایس سی کے، بھائی اے ایف ایس سی میں کیا ہے؟ اے ایف ایس سی تو ایک ہاسپٹل ہے جہاں مریض ہیں، جہاں لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، وہاں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پورے ملک کے اندر ان حساس مقامات کی نشاندہی کس نے کی؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، اور اس کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ میں 9 مئی والے دن ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے اندر کشمیر ہائی وے سے آنے کی کوشش کر رہا تھا، 3-4 جگہ مجھے موبز نے روکا۔ جب میں نے اتر کے پوزیشن دیکھی تو اس کے اندر ٹوٹل اگر کسی جگہ پہ 200 لوگ جمع تھے تو اس میں 15 یا 20 جو ہے وہ پاکستانی پیپل تھے، باقی 90% لوگ جو تھے وہ افغانی لڑکے تھے اور افغانی جو ہے نا جتھے تھے جو وہاں پہ کھڑے تھے، جو باقاعدہ اپنے پاس چاقو، خنجر اور کچھ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ بھی موجود تھا۔ تو وہ گاڑیوں کو روک رہے تھے، اور جو بندہ بھی آگے جانے کی کوشش کرتا تھا اس کو بری طریقے سے جو ہے نا وہ آگے سے ٹریٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بندہ وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ تو یہ کہاں سے آئے تھے جتھے؟ میں جب بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ میں نے وہیں پہ ایک موب کے اندر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا اور اپنی گاڑی پہ لگایا، جہاں میں رکتا وہاں میں ریکویسٹ کرتا کہ جی میں بڑی اہم لیڈرشپ سے میری ملاقات ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے، اور میرا یہ ایک چونکہ کسی وقت میں ہمارا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو کچھ تصاویر دکھا کے میں نکلتا ہوا آگے آیا، اور بدقسمتی سے جب میں G11 کے جو ایک اشارہ ہے چوک ہے اس پہ پہنچا تو میں نے ایک جتھا دیکھا جو کم از کم کچھ 200-250-300 بندوں پہ مشتمل تھا، اور وہ تمام کے تمام افغانی لڑکے تھے اور ویل ٹرینڈ تھے، جو وہاں پہ ایک ایس ڈی پی او کے آفس کے اوپر حملہ آور تھے، اور پولیس والے ان کو ریزسٹ کر کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس وقت وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے پولیس والے، اور وہ اتنے ٹرینڈ تھے کہ جب پولیس ان کے اوپر شیل پھینکتی تھی اور ہمارا آنکھوں کا ہمارا یہ حال تھا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، گاڑی میں پانی تھا، ہم بہت فاصلے پہ تھے، لیکن اتنا زیادہ دھواں تھا کہ انہوں نے اس پورے ڈی پی او ہاؤس کو آگ لگا دی، اور وہ نہ صرف آگ لگائی کہ پولیس پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوگی، اور وہ وہاں سے بڑھتے ہوئے پولیس لائن کے مین گیٹ تک پہنچ کے اس کے بعد پولیس نے جب اسٹریٹ فائر شروع کیے تو وہ آگے سے منتشر ہوئے۔ تو اس حد تک ٹرینڈ لوگ جو کہ ان کے جو شیل پھینکتے تھے انہی کو دوبارہ ان کے اوپر پھینکنا، پھر پیٹرول بم بنا بنا کر پھینکنا، یہ عام شہری کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور ہم بھی عام شہری ہیں، ہمارے پاس اگر ایک سامنے آ کے شیل گر جائے تو ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ویل ٹرینڈ جتھے آرگنائزڈ کیے گئے تھے جنہوں نے ہر جگہ خاص کر آرمی، پولیس اور ان تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا۔ چیف کمشنر افغان، اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ وہ بھی دیکھیں کہ افغان ریفیوجی کے جو چیف کمشنر سے جو پچھلے 7 سال سے پشاور کے اندر جو عہدے پہ بارجمان تھے، ان کو بھی جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے اس سے عہدے سے جو ہے نا وہ ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ کیا کنیکشن تھا دونوں کے درمیان،
کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو مینج کیا، اب یہ آنے والی وقت میں تحقیقات میں جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ ان کے درمیان کیا جو ہے وہ آپس میں کنیکشن تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک اور چیز بھی بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ثاقب نثار اور جنرل فیض کے بھی جو ہے نا بہت سارے کنیکشن تھے، جن کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوران تفتیش جو ہے نا وہ کھلتی جائیں گی۔ دیکھیں، بدقسمتی سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ملک کے اندر جو جوڈیشری سسٹم ہے نا، یہ ہمیشہ سے استعمال ہوا ہے اور بری طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ آج سے نہیں، آپ ایوب خان کے وقت سے شروع کریں، پھر ذوالفقار علی بھٹو پر آئیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر پھر جو ہے نا جنرل ضیاء کی کورٹس پہ آئیں، پھر ان کی شرعی عدالتوں پر آئیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا 80s میں جو بینظیر کے اوپر جو ہے وہ کی گورنمنٹ گرائی گئی، پھر جو ہے اسی طرح بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا عدلیہ کا بدقسمتی سے بہت گندا رول رہا ہے۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں PCO ججز آ گئے، تو یہ بہت ایک بھیانک جو ہے نا وہ جوڈیشری کا رول ہر دفعہ سامنے رہا ہے۔ پھر بعد میں اسی سپریم کورٹ نے، ہماری عدلیہ نے کہا کہ جی ایک منتخب پرائم منسٹر کو سزائے موت دے دی گئی، یہ بھی فیصلہ غلط تھا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا یا کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جس سے آنے والے ججز یا جوڈیشری کے لیے سبق آموز ہو۔ تو دیکھیں، اسی طرح ثاقب نثار صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت بری طریقے سے جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا، میاں نواز شریف کو گھر بھیجا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو جوڈیشری بدقسمتی سے جو ہے نا وہ بری طریقے سے استعمال ہوتی رہی، اور جہاں تک بات ہے کہ ہماری جوڈیشری کے فیصلے ٹھیک تھے یا غلط، وہ دنیا میں جو ہمارا 139واں نمبر ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اندر کتنے اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔